گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، وقف ترمیمی بل کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا مظاہرین نے عزم کیا ہے۔ دراصل ظہیر آباد میں خواتین کا ایک بہت بڑا اجلاس عام منعقد ہوا تھا، جس میں مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم سمیت کئی علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ مقررین نے وقف ترمیمی قانون کو مسلمانوں کے مذہبی اور تعلیمی اداروں پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ملت اسلامیہ کے وقفی اداروں کی خود مختاری کے خلاف سازش ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کی جائے۔ اجتماع میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور واضح کیا کہ احتجاج بل کی واپسی تک جاری رہے گا۔ ادھر صفا بیت المال اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ملک کی مختلف ریاستوں کے متعدد اضلاع میں دینی گرمائی کورسز کا انعقاد قوم و ملت کے نونہالوں کی دینی، اخلاقی و فکری تربیت کا ایک قابل قدر اور دوررس اثرات کا حامل قدم ہے۔ ان کورسز کے ذریعے طلباء کو قرآن، حدیث، سیرت، فقہ اور اسلامی تہذیب سے روشن کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک باشعور، باکردار اور دیندار شہری کے طور پر پروان چڑھے۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیم و تربیت کے میدان میں ایک مثبت پیش رفت ہے، بلکہ موجودہ دور میں بچوں کو دینی ماحول سے جوڑنے کی ایک سنجیدہ کوشش بھی ہے۔ مختلف اضلاع میں منعقدہ ان پروگراموں کو مقامی، عوامی و مذہبی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے کو مزید وسعت دے کر پورے ملک میں دینی بیداری کی مضبوط بنیاد رکھی جائے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ریاست آسام میں بھی خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے قائم 100 مراکز میں الحمدللہ مسلسل تعلیم و تعلم کا سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک بورویل اور میٹر والے اور 4 ہینڈ پمپ کی تنصیب مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ 6 ٹین شیڈ اور 2 RCC مساجد، کل 9 مساجد کی تعمیر جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک مدرسہ اور مسجد کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے، جس کا افتتاح 25 اپریل 2025 بروز جمعہ عمل میں آیا۔ اس دوران صفا بیت المال انڈیا اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اشتراک سے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ایک عالمی دین کو 10,000 روپے مالیت کا روزگار ساز و سامان فراہم کیا گیا، جبکہ 2 بیوہ خواتین کو راشن کے لیے 2,500 روپے کی مالی امداد دی گئی۔ یہ تمام سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے فضل، مخلصین کے تعاون، قائدانہ رہنمائی کے ساتھ جاری ہیں۔ اہل خیر حضرات سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ریاست آسام میں مزید 500 مراکز کے قیام کی شدید ضرورت ہے تاکہ دین کی روشنی مزید گھروں تک پہنچے۔ ایک مرکز کے سالانہ اسپانسرشپ 24,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ جو حضرات 1، 2 یا 5 مراکز کی اسپانسرشپ لینا چاہتے ہوں، براہ کرم اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 9989666811۔ ناظرین گرامی، قوم کی فکری اور اخلاقی ترقی و تعلیم و تربیت سے ممکن ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اسی مقصد کے تحت ملک بھر میں دینی، تعلیمی و فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خصوصاً خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے حیدرآباد سمیت 10 ریاستوں میں 400 سے زائد مراکز قائم ہیں۔ ان مراکز میں طالبات کو قرآن، حدیث، سیرت، اخلاقیات اور معاشرتی شعور پر مبنی معتدل نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ ہر 4 ماہ بعد امتحانات کے ذریعے ان کی علمی پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد کی 4 زونز میں منظم امتحانات کا انعقاد ہوا، جس میں 2,000 سے زائد طالبات نے شرکت کی۔ اختتام پر انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مولانا غیاث احمد رشادی نے تعلیم و تربیت کو قوم کی ترقی کی بنیاد قرار دیا اور کہا کہ باشعور خواتین بھی صالح نسلوں کی پرورش کر سکتی ہیں۔ شرکاء نے ان مراکز کو کردار سازی کی درسگاہیں قرار دیا، جو خلوص، اخلاص اور قربانی سے قوم کی بیٹیوں کو سنوار رہی ہیں۔ اسی موقع پر تحریک نماز کا آغاز بھی ہوا، جس کا مقصد نماز کی شعور، اہتمام اور روحانی کیفیت کو عام کرنا ہے۔ یہ تحریک ہر فرد کو محاسبے، عبادت کی طرف رجوع، کردار کی بیداری کی دعوت دیتی ہے۔